آپ خود کہیں گے کہ ہمارے اندر وہ حوصلہ ہے، ہمارے اندر وہ اب انرجی ہے کہ ہم دوسروں سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری زبان میں کوئی اثر نہیں ہے، ہماری زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ الفاظ ہتھیار ہوتے ہیں، اسی طرح خاموشی ڈھال بھی ہوتی ہے۔ ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ تو بیٹھ جا آرام نال، تیری ایسی گل نہیں سننی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے سوالوں کو لے کے آج میں ایک دفعہ پھر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس آیا ہوں، اور آپ کا جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے ٹاپ 5 یا ٹاپ 6 کویسچن جو ہوتے ہیں وہ ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور شاہ صاحب سے اس کا حل تجویز کرتے ہیں، کو وظیفہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ جیسا کہ وہ اپنی روزمرہ کی لائف میں کوئی بات اگر کسی تک پہنچانا چاہیں تو وہ اپنی زبان میں وہ تاثیر نہیں رکھتے، آسان الفاظ میں کہ ان کی باتوں میں وہ اثر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں یا دوسروں کو اس پہ کنونس کر سکیں۔ تو ایسا کون سا وظیفہ کیا جائے کہ آپ کی بات میں تاثیر آ جائے، آپ کی بات میں اثر ہو اور آپ اپنا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچا سکیں؟ ایسا کون سا وظیفہ کریں؟ میں آیا ہوں شاہ صاحب کے پاس۔ وہ میری خاموشی نہیں سنتا، مجھ سے آواز دی نہیں جاتی۔ بخاری صاحب، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو خاموش رہ کے اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسے الفاظ ہتھیار ہوتے ہیں، اسی طرح خاموشی ڈھال بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس تیز معاشرے میں، جب تک آپ لوگوں کو اپنے الفاظ سے اپنا پیغام، اپنے احساسات، اپنی کیفیت کنوے نہیں کرتے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری زبان میں کوئی اثر نہیں ہے، ہماری زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو جو کہتے ہیں ہمیں چپ کروا دیا جاتا ہے، ہمیں خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ تو بیٹھ جا آرام نال، تیری ایسی گل نہیں سننی۔ تو بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ گھر میں، دوستوں میں، آفیسز کے اندر ہمارے باس ہماری بات نہیں سنتے ہیں، ہم سسرال میں ہماری ساس، ہمارا سسر، میرا شوہر میری بات نہیں سنتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں تو اندر کا وہ جو خوف ہے وہ آپ کو دوسروں تک الفاظ آپ ادا نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارے وظیفے میں کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ کا ذہن ان فطوروں سے پاک نہیں ہوگا جو پروردگار کو پسند نہیں ہے، جب تک آپ کا شعور بالکل پاک نہیں ہوگا، تب تک آپ وظائف کر لیں یا جو مرضی کر لیں، آپ کی کوئی بھی چیز کارآمد نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہر چیز کے اندر مطلب کہ آپ نماز پڑھیں اسی لیے پڑھیں کہ میری شادی کسی سے ہو جائے، نماز فرض ہے، اس کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہے، وہ آپ کی ایک اپنی عبادت ہے، اپنے پروردگار سے آپ کا رابطہ ہے۔ کہ وہ لوگ جن کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، تو ان کے لیے میں ایک بڑا مجرب وظیفہ بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کی سورہ شمس، کہ اگر آپ اس کو روزانہ 110 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، لیکن اس کو پڑھنا کیسے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے مشرق کی طرف چہرہ کر کے ٹورڈز ایسٹ، جہاں سے سورج نکلتا ہے، 110 دفعہ آپ نے سورہ شمس پڑھنی ہے، اور 110 دن مکمل پڑھنی ہے بغیر ناغے کے۔ اگر آپ اس کو 110 دن پڑھ لیں گے تو جو 111واں دن ہوگا، آپ خود کہیں گے کہ ہمارے اندر وہ حوصلہ ہے، ہمارے اندر وہ اب انرجی ہے کہ ہم دوسروں سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اور وہ خواتین جو 110 دن مکمل نہیں کرتی ماہواری کی وجہ سے، وہ ان دنوں کو نکال کے باقی 110 دن اپنے پورے کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ 110 روپے کا آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، چاہے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے کریں، درمیان میں دیں یا بعد میں دیں، لیکن جب تک وہ آپ نکالیں گے نہیں، اس کے اثرات آپ کو ملیں گے نہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، شاہ صاحب نے آج جیسا بریفلی بتایا کہ اگر کسی شخص کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، اثر نہیں ہے باتوں میں، تو وہ سورہ شمس کا وظیفہ کریں جس طرح شاہ صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا، تو آپ کی زبان میں وہ تاثیر ضرور آئے گی، بے شک کہ کلام الہی میں بہت طاقت ہے۔ بہت شکریہ۔